بعد بدل جائیں، ایک بار اور پوچھ لینا، اگر وہ میرے انتقال کے بعد بھی اجازت دے دیں تو دفن کرنا، اور اگر نہ دیں تو مجھے بقیع الغرقد میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، آخری بار ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ ان کی وصیت تھی، اے عائشہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ حضرت اما عائشہ جواب دیتی ہیں جو میں نے زندگی میں کہہ دیا تھا عمر کی وہ اب بھی، اے عمر اس جگہ پر انہی کو دفن کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عمر کو جب دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتی ہیں عائشہ تو تیسرے چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا تھا، تو تیسرا چاند خود بننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ تو نے تیسرے چاند کو بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تو خود دفن ہو جاتی تو تیسرا چاند کیسے دیکھتی؟ اس حجرے میں تیسرا چاند تجھے دیکھنا تھا۔ یہ عمر ہے جو تیسرا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ ایک حدیث اور اس پر یہ 2 گھنٹے کی پونے 2 گھنٹے کی تقریر۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا چاند ابو بکر، دوسرا چاند عمر، تیسرا چاند یہ 3۔ حضرت عائشہ نے کہا آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ پورے واقعے کو بیان کرنے کا مین مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ نبیوں کو بھی موت، رسولوں کو بھی موت، ہمیں اور آپ کو بھی موت، اور موت وہ چیز ہے جس نے کسی سے دوستی نہیں کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی، ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ جرجیت صاحب 1999 میں یہاں آئے تھے، آج 2024، یہ 25 سال کی جو زندگی گزر چکی ہے، یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جرجیت 25 سال تو اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، 25 سال تو اپنی قبر کے قریب جا چکا ہے، بلکہ 25 سال تو اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب جا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے 25 سال پہلے خطبہ یا تقریر میری سنی تھی اور آج پھر سن رہے ہیں، ان کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 25 سال کم کر چکے ہیں، وہ بھی قبر کے اتنے قریب ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی جنت اور جہنم کے اتنے قریب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب زندگی بچی کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو 60، 65 اور 70 سال کی اوپر کراس کر پاتے ہیں۔ بہت جلدی موتیں آ رہی ہیں۔ اپنی آخرت کو دیکھو، اپنی عاقبت کو سنبھالو۔ محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور آخرت کو ترجیح دینے کا کے لیے کہا ہے۔ یہ زندگی مٹی کے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے، یہ روح علیین اور سجین میں جاتی ہے۔ علیین اور سجین، سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے۔ سجن کے معنی ہوتے جیل، عربی میں سجن کے معنی ہوتے جیل، اور سجین کہتے قید خانے کو۔ 7ویں زمین کے نیچے قید خانہ ہے، برے لوگوں کی، شرابیوں، جواریوں، کبابیوں، سود خوروں، بدعمالوں اور منافقوں کی روحیں اس 7ویں زمین کے نیچے سجین قید خانے میں ڈال دی جاتی ہیں، اور نیک 5 وقت کے نمازی، روزے دار اور بعمل اور اچھے اور نیک لوگوں کی روحیں 7ویں آسمان کے اوپر علیین ایک ٹھکانہ ہے، اس علیین کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ان لوگوں میں بنیے کہ ہماری روحیں علیین کے اندر جائیں۔ سجین تو بہت برا مقام و مرتبہ، گھٹے گی، مرنے کے بعد سوچو چین مل جائے گا، نہیں، مرنے کے بعد روح، میرے بھائیو، پھر قبر میں اس کا کنیکشن، غور کرو کہ سجین سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن قبر کے اندر، پھر قبر بھینچے گی، دبائے گی، یہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی جائیں گی۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، واویلا مچائے گا، لیکن اس کی آواز کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنے گی، کیونکہ انسان اور جناتوں کے کانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رکھی اللہ نے کہ وہ مخلوق کی آواز کو سن سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا عذاب کیسا ہوتا، ہمیں بھی بتا دو۔ اللہ کے نبی ذرا دیکھیں تو فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اگر میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب دکھوا دوں تو تم مارے دہشت کے، مارے خوف کے کہیں اپنے مردوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہیں قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے بھائیوں کی ڈیڈ باڈی کو کہیں قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ نے اجازت
اجازت نہیں دی کہ میں قبر تمہیں دکھا سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ منظر ہے اور اس منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ آج